ایک سنت یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد بلا ضرورت دنیاوی باتیں کرنا شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ عشاء کی نماز کے بعد کوئی دینی مصروفیت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ گپ شپ میں لگ کر اور باتوں میں لگ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، سو جانا چاہیے۔ جو لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں صبح اٹھنا نصیب ہو جاتا ہے، جو رات کو دیر سے سوتے ہیں صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، تو بلا وجہ رات کو نہیں جاگنا چاہیے۔ دوسرا، اندھیری رات ہو، روشنی کا انتظام بھی نہ ہو، پھر بھی مسجد میں جا کر عشاء کی نماز پڑھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس آدمی کے لیے خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ تو عشاء کی نماز آدمی، ہمارا تو خیر زمانہ ہی روشنیوں کا ہے، لیکن روشنی نہ ہو پھر بھی آدمی اپنی مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھے، اس کی پوری کوشش کرے۔ تیسری سنت، ہر فرض نماز کو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا۔ امام جب کہتا ہے اللہ اکبر، اسی کے ساتھ جا کر شریک ہو جانا، یہ تکبیر اولیٰ ہے۔ حتیٰ کہ اگر امام نے اللہ اکبر کہہ لیا اور قرات شروع کر دی، چاہے ایسا قرات والی نماز تھی یا اونچی قرات والی، لیکن آدمی بہرحال وہاں جا کر پہلی رکعت میں ہی مل گیا، یہ بھی تکبیر اولیٰ ہے، علماء نے اس کو لکھا ہے، تو اس کو تکبیر اولیٰ مل گئی ہے۔ اور تکبیر اولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا کے اندر مال اکٹھا کر کے اس کو اللہ کے نام پر صدقہ کر دو، اس سے زیادہ ثواب تکبیر اولیٰ کا ہے۔ اس لیے باجماعت نماز تکبیر اولیٰ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نامناسب ہے بھاگ دوڑ کے آنا، کبھی پہلی رکعت آدھی ہو گئی، کبھی پوری ہو گئی، کبھی رکوع میں آ کے ملے، ہوتی 2-3 منٹ کی بات ہے، آدمی 2-3 منٹ پہلے گھر سے چل پڑے، آرام سے وقار سے آ کے صف میں بیٹھ جائے، پھر نماز کھڑی ہو تو یہ بھی کھڑا ہو جائے۔ تو اس طرح بھاگ دوڑ کے نہیں آنا چاہیے۔ آگے ہے مسائل کا حصہ۔ مسائل میں قرآن کو بے وضو چھونا منع ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن میں آتا ہے قرآن کو صرف وہ ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہوں، لہذا انسان پاک ہو قرآن کو ہاتھ لگائے، ناپاک ہو ہاتھ نہ لگائے۔ اس میں کچھ باتیں قابل غور ہیں۔ ایک ہے انسان کی چھوٹی ناپاکی اور ایک ہے بڑی ناپاکی۔ شریعت کی اصطلاح میں حدث اصغر حدث اکبر کہتے ہیں، جس کا اردو میں ترجمہ یہی ہے، چھوٹی ناپاکی بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی ہے بے وضو ہونا، بڑی ناپاکی ہے اس پہ غسل کا فرض ہونا۔ اگر تو چھوٹی ناپاکی ہے، بے وضو ہے، تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، بن ہاتھ لگائے بھرا قرآن کھلا بھی ہو تو پڑھ سکتا ہے اور زبانی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر بڑی ناپاکی ہے تو پھر قرآن زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اگر بڑی ناپاکی ہے، جیسے عورتوں کے ہر مہینے کے دن ہوتے ہیں، یا مرد اور عورت میں سے کسی پر غسل لازم ہو فرض ہو، تو وہ قرآن کو نہیں پڑھ سکتا، نہ دیکھ کر نہ زبانی۔ البتہ جب غسل فرض ہو جائے یا عورت کے خاص ایام ہوں، ان دنوں میں وہ قرآن کے علاوہ باقی سب کچھ پڑھ سکتی ہے، یعنی تسبیح پڑھ سکتی ہے، درود شریف، استغفار، تیسرا کلمہ، دعائیں اور فضائل اعمال، دینی کتابیں، حدیث، یہ سب کچھ پڑھ سکتی ہے، صرف قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب اس کو بڑی ناپاکی لاحق ہو گئی ہو تو یہ بھی اس وقت صرف قرآن نہیں پڑھ سکتا، نہ دیکھ کر نہ زبانی، باقی یہ بھی تسبیح، درود شریف، استغفار، دینی کتابیں، یہ بھی یہ سارا کچھ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔